باواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے کو بند کر دو۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا، اگر طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ ترکیہ اور شام میں زلزلوں کی ایک آفت آئی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے واسطہ تیری رحیمی اور کریمی کا، بالخصوص ان دونوں ممالک میں انسانیت کے حال پر رحم فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام موالیان کے سامنے ہے، بالکل گھر والی بات ہے۔ کبھی کبھی آپ محبان کے چہروں کی زیارتوں کا سال میں ایک دو بار موقع ملتا ہے، بالکل گھر والا حساب ہے۔ میں پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہی نہیں تھا، میں تو پیچھے بیٹھ گیا تھا اور بیٹھنا میرا بنتا تھا۔ انہی کے حکم کے مطابق جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجئے گا۔ رحمت سمیٹ کے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ بات شروع ہو گئی، اجازت ہے نا نوکری شروع کی جائے؟ قاسم ہوں، لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں میرے مولا کے بڑے بڑے محترم مداح برسر منبر تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ میرے بعد یہ باد صبا اور نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، میرے بعد انشاءاللہ ایسے ہی چراغ جلتے رہیں گے، میرے بعد انشاءاللہ ایسے ہی مہتاب دمکتے رہیں گے، میرے بعد انشاءاللہ ایسے ہی گلاب کھلتے رہیں گے۔ کاروان ذکر رواں دواں رہے گا، سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا، اور کربلا والوں کی یاد میں نذرانِ عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ ناصر کاظمی ہمارے لاہور کے شاعر تھے، بڑا کمال ایک شعر کہہ گئے، فرما گئے تھے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ ہم نہ ہوں گے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ مہینہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، محسوس بھی نہ کیجیے گا۔
جناب قاسم کا حملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کے 2 سے 3 شعر سنیے. وہ رئی کے دانے برابر بھی کوئی نیت نہیں ہے کہ ایسے پڑھنا ہے یا ایسے پڑھنا ہے. میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، وہ گھنٹہ ڈیڑھ مجھے بیٹھ کے ویسے بھی نکلنا تھا، تو چلیں اس میں مظلوم کا ذکر بھی ہو جائے تو وہ چیز چل پڑے گی. اور یاد رکھیے گا 7 شعبان کو آمد ہے اس شہزادے کی. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اپنی خطابت کا، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا مجمع کہاں بیٹھا ہے، پھر اس کے ضمن میں گفتگو کریں گے. عزت حسین کی قسم میرے سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی معتبر سامعین، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ داد نہ دیں، آپ صرف مسکرا کے مجھے دیکھتے ہو. میں کچھ نہیں کہا. میں اسلام آباد سے آپ کے لیے چلا ہوں، مجھے واپس لاہور جانا ہے. بس آپ 2-4 ٹوٹے پھوٹے جملوں کا وزن کیجیے. پورا سرزی مہینہ یہ ایک ایسا ہے جس پورے مہینے میں میرے مولا علی کے گھر میں غم نہیں ہے، اور پھر حسن اتفاق ایسا ہے کہ علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی بھی کوئی نہیں. کراچی کے بڑے معروف شاعر ہیں مظہر عابدی صاحب، ماہ شعبان پہ ان کی ایک منقبت ہے، فرماتے ہیں کتنے قرآن اترے ہیں شعبان میں. سامعین گرامی، داد ٹارگٹ نہیں ہے. میں آپ کو مزیدار بات پہلے بتاتا چلوں، کوئی داد لینا بڑی بات بھی نہیں ہے. اب یہ 2023 آ گیا، بندہ مجمع کھڑا کر رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں رہی کہ فلاں آیا پنڈال کھڑا کر کے چلا گیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. دنیا ماڈرنٹی کی حدیں کراس کر چکی ہے، دنیا اتنی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے جس کی حد نہیں ہے. ہم صرف 2 کام کر رہے ہیں مجلس میں، یا ہم ایک دوسرے کا گریبان چیر رہے ہیں یا ہم بڑی سے بڑی داد لے رہے ہیں. تیسرا کام ہم مجلس میں نہیں کر رہے، اور مجھے دونوں کام نہیں کرنے. آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیے، میرے بعد والوں کو داد دیجیے گا، مجھے داد نہیں چاہیے. میں کسی کا دل دکھا کر مجمع کھڑا کرنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ تھوڑی داد لے کر محبتیں بانٹ کے چلا جائے. شیعہ سنی ایسے بھائی ہیں اور انہیں ایسے بھائی بن کے رہنا چاہیے. ان سٹوپڈ لوگوں کی زبانیں بند کروائیں جو تھڑوں تھڑوں پہ بیٹھ کے شیعہ سنی کی جنگیں کروا رہے ہیں. اور ممبر پہ معافی مانگ کے ڈاکٹر قلب صادق کا جملہ علی عباس عسکری ان کا نام لے کے کہہ رہا ہے شیعہ سنی کے دشمن نہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں، جہالت ان دونوں کی دشمن ہے. آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کو پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں جہالت آتی ہے نا وہاں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جہل مقابلے میں ہے علم کے. شیطان جب بھی آتا ہے، شیطان پہلا وار کرتا ہے مذہب کی شکل میں آتا ہے. میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں، میں خود مہمان ہوں لیکن میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. آپ ہم ذاکروں کو تو سننے نہیں آئے، آپ تو اس فرش اعضاء پہ یہ دیکھنے آئے نا کہ حسین کس کریم کا نام ہے. تو چلیں ہم آپ کو بھی ساتھ ملائیے. خدا را میرے مولا کائنات فرماتے ہیں تبلیغ کرو زبان سے نہ کرو. سوال ہوا میرے مولا سے سرکار بتائیں بھی زبان بھی نہیں ہلانی. جناب ناظم ممبر صاحب میرے مولا کے بڑے محترم ذاکرین ذوی احترام تشریف فرمائیں. اچھی اردو بولنا مجھے کبھی آ ہی نہیں سکتی لیکن کم سے کم کوشش تو کرنی چاہیے. سرکار نے فرمایا تھا زبان چلانے کی ضرورت نہیں، عمل ایسا کرو کہ دیکھ کے پتہ چل جائے تم نے کن کو مانا ہے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ ممبر کٹن واسطے کہ تھوڑے ہتھی پمڑ نہیں آیا. ریلیکس ہو کے بیٹھیے. آپ سوچ رہے ہوں گے میں گاڑی میں بیٹھ کے جا چکا ہوں، جو کام نہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ بس قیمتی باتوں کا وزن کریں تو ہم جائیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں. پچھلی صف والوں کی بھی توجہ رہے. تاریخ حرب و ضرب میں عربستان والوں میں جب بھی کوئی جنگجو میدان جنگ میں جاتا تھا تو تلوار چلانے سے پہلے، میرا بھائی سمجھ نہ آئے تو سوال کرنا ورنہ میں نے مسکرا کے تو دیکھنا کم از کم، وہ رجز بیان کرتا تھا
رجز میں بتایا جاتا تھا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا پردادا کون ہے. اس سے دو کام ہوتے تھے، ایک پرسنلی انٹروڈکشن بھی ہو جاتا تھا، تعارف بھی ہو جاتا تھا، دوسرا دشمن بھی پریشرائز ہو جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا آ گیا. اس میں کم سے کم بھی 3 پشت جملہ ادب ہیں. آپ بزرگ تعاون کریں گے، پچھلے مسکرا بھی لیں تو میں راضی ہوں. 3 پشتوں تک نام لینے پڑتے تھے، باپ، دادا، اس کا باپ، کہ ہم کون ہیں. اب سمجھ آئی؟ ایک وجہ یہ بھی تھی جس وجہ سے علی کے دشمن پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. بہت شکریہ جی. جو ان پڑھے لکھے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک تو تلوار نہیں چلتی تھی، دوسرا فیملی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا نا، بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے ہیں، ہم کب سے ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم کس لیے ہیں، ہم کس وجہ سے ہیں. اب جو یہ بھی نہ بتا سکے وہ خطیب منبر سلونی کے بیٹوں سے مقابلہ کرے گا. جناب قاسم نے جو رجز کے جملے کہے، پچھلے سامعین بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو کرنا، مسکراتے رہیے گا سامعین کرام. بتانا پڑتا تھا کہ ہم کون ہیں. 13 سال کا ایک علی 10 لاکھ کے سامنے آ گیا. ایک ٹیلے پر اپنے فرس کی لجام کو کھینچ کے شہزادہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا. اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. میں علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں. کراچی انچولی 2.5 لاکھ کے مجموع سے لے کرنا نہایت سوفسٹیکیٹڈ عوام G64 اسلام آباد کے مجموع تک، مجھے مولا کی قسم مجھے لمحہ یاد نہیں پڑتا کہ ان جملوں کی کتنی قیمتیں ہوئی ہیں. پنجابی دا جملہ وے پرے ہو، پنچایت والے لوگ بیٹھے ہو، ڈیرے دار مجمع بیٹھا وے. اللہ نہ کرے تواڈیاں ڈیریاں تے تواڈیاں بیٹھکاں تے قتلاں تے مقدمے مک ویندے ہو سن. میں ایک گل لے کے آیا، ایدی ونڈ کرو تے میں نظم شروع کرنا، ورنہ آیا میرا ہو گیا وے. جس بندے انتظار ہے نا کہ بم کو طرف سی تو ود داد لے سی، او تشریف لے منجے میں راضیاں. کون بھیا ایک جملے کا وزن کیجئے، ناظم ممبر صاحب سر اٹھائیے گا. ایک جملہ کیا ہے؟ شہزادہ قاسم نے یہی جملہ خدا کی قسم علمین کے بیچ میں باوضو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اسی ایک جملے پہ جناب قاسم جنگ جیت کے خدا کی قسم اپنے ساتھ لے گئے. آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے شہزادہ قاسم فرماتے ہیں، شامیوں ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. پچھلے سامعین تک میری آواز جا رہی ہے جی؟ ارے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا وزنی جملہ ہے یہ. ایک جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بھارا جملہ ہے. میرے محترم پریشان تو نہیں کر رہا میں؟ تسی اس جوگے ہی نہیں بھی اے دسو بھی تسی کون ہو. تیزیاں مجھے ساری آتی ہیں لیکن میری داد ممبر کے تقدس سے زیادہ ضروری نہیں. با خدا اتنا پڑھوں گا کہ امام بارگاہ کی حرمت پامال نہ ہو. یہ ان کیمروں میں دنیا تماشے دیکھ رہی ہے کہ مہذب ترین قوم اپنے سب سے بڑے پلیٹ فارم سے دنیا کو میسج کیا دے رہی ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کانٹینٹ کا دائرہ ہی محدود کر دیا نا، آپ نے اپنا فارمیٹ ہی چھوٹا کر دیا. آپ کو کیا پتا کہ آپ داد کے پیچھے مر رہے ہیں، دنیا کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے. میرا نام قاسم ہے، مجھے عام نہ سمجھنا، میں 13 سال کا بچہ نہیں. میرے دادا نے منبر سلونی سے دنیا کو بولنے کی تہذیب دی ہے. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے جگہوں کو قیام بخشے. ناظم منبر صاحب یہی آتا ہے میں پڑھنا. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے. میں اس دادا کا پوتا ہوں جو جنت میں نہیں رکا، جہاں رکا وہ جنت ہو گئی. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے کوثر نہیں پیا، اس نے جو پیا وہ کوثر ہو گیا.
میں تابعدار ہوں. بہت شکریہ. میرے سفر کی قیمت ہو گئی. یہ بزرگوں کے ایسے بولنا میری قیمت ہو گئی. کہاں جا رہے ہیں یار ہم لوگ؟ تھوڑا سا پیچھے آئیے, تھوڑا بریک پہ پاؤں رکھیے. دنیا وہ آگے نکل گئی ہے, ہم ایک چکر کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. تھوڑا سا کھانا پیک کرواؤ میرا. قاسم ہوں, پراپر لکھنوی لہجہ, پراپر ہندوستانی رواج. اس سے پہلے پاکستان بھر میں یہ اردو پڑھی جا رہی ہو. آپ میرے بڑے ہیں, میں کچھی میں سال میں صرف 1 یا 2 حد 3 بار آتا ہوں, اس سے زیادہ اتفاق ہی ہم نہیں کر پاتے. آپ کو اتھارٹی دے رہا ہوں, مجھے اس بازو سے پکڑ کے نیچے اتار دینا ہے. پڑھنے نہیں آیا, بیٹھنے آیا ہوں, گھر والا حساب ہے. کچھ نیکیاں آپ کی میرے ساتھ ایسی ہیں جن کا میں مقروض ہوں. مجھے آپ کے مجمع سے چھٹے مصرے کی قیمت چاہیے. میں 5 سینٹنسز جون تمہارے مجمع کو چھوڑ رہا ہوں. قاسم ہوں, آپ دیکھیے گا میری طرف, میں پڑھ رہا ہوں. قاسم ہوں, کاروانے, میرے باہر سے آنے والے سامعین تشریف رکھیں گے تو میں اگلی بات کروں گا. قاسم ہوں, پلیز بیٹھیے گا جناب. قاسم ہوں, کاروانے, سر پلیز آپ مجھے دیکھیں. کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. ہر خیبری محاذ کا میں قلاگیر ہوں. ارے تلوار کا یا علی, ہر خیبری محاذ کا قلاگیر ہوں. ہاں, ہر خیبری محاذ کا. لیجئے, میں آگے چل رہا تھا لیکن میرے بڑوں نے مجھے ایسے پلٹایا تو میں چوتھے مصرے پہ رک رہا ہوں, کیونکہ شہزادہ قاسم بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہر خیبری محاذ کا میں قلاگیر ہوں, تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. تلوار کا دھنی ہوں, 12:34 ہو گئے. تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا, لاگرین میں تنگ تو نہیں کر رہا آپ لوگ. تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا, قلم کا, قلم کا. رئی کے دانے برابر جس بندے کو 1,00,00,000% بھی یقین ہے کہ کربلا والوں کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, فیصل بھائی بطور خاص فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں علی عباس عسکری دست ادب جوڑ کے بیعت مکمل کرنا چاہ رہا ہے. بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. بہت بات بات پہ ہاتھ باندھنے سیکھے ہی نہیں, بہت بوجھ ضمیر پہ اٹھا کے ہاتھ باندھ رہا ہوں. ارے تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں, تو شامیوں مجھے پہچانو. ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, او بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا. ارے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. سامعین گرامی 160 بند ہیں اس نظم کے. جہانگیر خان صاحب 160 بند, ایک میں نے پڑھ لیا, 159 رہ گئے, تے 3 اور پڑھ لیں. بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی, آپ پریشان ہو گئے. بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. سامعین گرامی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی دیر میں پڑھوں ہم سب کی روح عبادت کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا. مجھے دیکھیے گا, رئی کے دانے برابر بھی میٹرک کے نصاب میں جن لوگوں نے غالب کو پڑھا ہے, جنہوں نے میر کو پڑھا ہے, جنہوں نے سودا کو پڑھا ہے, جنہوں نے درد آتش وغیرہ کو پڑھا ہے, ذوق کو, انیس کو, دبیر کو, داغ کو, جوش کو, جگر کو, فراق کو, ساحر کو, فیض کو, منیر کو, فراز کو, محسن نقوی کو, جون ایلیا کو, میں کس کس کا نام لوں خدا گواہ. آپ نے دیکھنا ہے چوتھے مصرے میں شہزادہ قاسم کیسا تماچا مار رہے ہیں. اس وقت میں شاعری تقریباً اردو زبان مفلوج ہو گئی ہے, خاموش ہو گئی ہے. بہت چنیدہ لوگ بچ گئے جو کلاسیکل شعر کہہ رہے ہیں یا نیم کلاسیکل شعر کہہ رہے ہیں, ورنہ کون کہہ رہا ہے. معذرت کے ساتھ بہت بڑا نام, میں کبھی کنجوسی نہیں کروں گا. آپ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے اس شخص کی قدر کیجئے, بھلے کہ میری اتنی ملاقاتیں نہیں ہیں یہ کاظم حسین کاظم کے ساتھ. آپ کے اس علاقے کے بہت بڑے شاعر ہیں. میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, میری زندگی میں ملاقات نہیں ہے, 1-2 ہیں, لیکن بہت بڑے شاعر ہیں. خدا را میرے مولا انہیں سلامت رکھیں. وہ بیٹھے ہوتے تو خصوصاً دعا چاہتا, لیکن میرے مصرے کا وزن کیجئے گا. شامیوں
یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ ارے بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ شہزادہ فرما رہے بابا، ہاں یہ حق تھا، یہی تو مصرع سمجھانا تھا۔ ارے بابا حسن کی، بھیا ہاتھ کھولیے اور ہاتھ اٹھائیے، بابا میرا سامنے شاعر آدمی ہوں، مجھے صرف آپ کی مطمئن نہیں چاہیے۔ بابا حسن کی صلح کے مارے، سر جی جہاں مارے ہوئے کہہ دیا پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ بھئی تو مر گئے نا، تسی موئے ہوئی ہو، تو مر گئے ہو، اب پیچھے گنجائش ہی نہیں بچتی کہ بات کیا کی جائے۔ لیکن علی کی اولاد بتائے گی کہ آگے کیسے بولتے ہیں۔ بابا حسن کی صلح کے، جناب قاسم جانے، تمہارا ہاتھ جانے، اس کی قیمت جانے، بروز قیامت جانے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم تو پھر سنو، او موسیٰ ہیں، ارے موسیٰ ہیں، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، او ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے کیا لڑیں۔ ہاں ارے موسیٰ ہیں، میرا شرمیلا بھائی ہاتھ اٹھاتا تو مجھے خوشی بھی ہوتی۔ ارے موسیٰ ہیں، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ارے ہم مالک حیات ہیں، بہت شکریہ۔ مولا ہمیشہ سلامت رکھیں، جزاک اللہ۔ میرے بڑے پیار والے انکل تھے اعجاز خان صاحب، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس نے کہا تھا سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ القصہ مختصر، اور لوگ بھی کیسے کیسے جی۔ ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے کیا لڑیں۔ ہم مالک حیات، ایسا ایسا تماچا مارا ہے خدا کی قسم شہزادے نے، 160 بندے میرے اندر تشنگی رہے گی کہ کاش میں ان بزرگوں کو مزید سنا سکتا۔ پڑھنے مجھے پیچھے ٹوٹل 2 ہیں۔ ایسا ایسا جملہ، ایسا ایسا جملہ خدا کی قسم، ایسا ایسا تماچا۔ اب صرف 2 لائنیں سنا رہا ہوں سارے مضمون سے ہٹ کے۔ شہزادہ فرماتے ہیں مجھے 13 سال کا بچہ نہ سمجھنا، میں قاسم اعلان کر رہا ہوں، اس علم کو دیکھ، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، اور یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا۔ ارے عباس کا بھتیجا، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا۔ شہزادہ جنگ کر رہا تھا، مولانا بلال کاظمی فرماتے ہیں کہ مولا علی کا بہت بڑا شعر ہے، مولا علی کا طرز وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد۔ نظاری سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ مولا علی کا طرز وغا یاد آ گیا، ارے میدان میں کافروں کو خدا۔ شہزادے نے ایک عجیب بات کی۔ اچھا یہ زبان اور یہ خیال اس سے پہلے سناؤ، پھر کہہ رہا ہوں ممبر سے نیچے اتار دیجیے گا، میں تو رعایت بات ہی نہیں سامنے گرامی۔ پھر 5 لائنوں کی چھٹی، چھٹے مصرع پہ جناب قاسم اپنا کرم فرمائیں گے۔ جن جن کی ماں نے انہیں عباس علمدار کے علم پہ گروی رکھا ہے وہ سر اٹھائیں، جن جن کی زبانوں پہ حاضری نمک حضرت عباس قرض ہے وہ سر اٹھائے۔ شہزادہ فرماتا ہے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، میں پڑھتا گیا آپ مقرر نہیں کریں گے۔ ارے کفر و نفاق و زبان سنیے، زبان کس لیول کی کلام ہے، ایک لفظ بھی بھونڈی زبان کا ممبر سے کہنے کا عادی نہیں ہے۔ ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچھ خرام، بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، ارے یہ اندھیروں کی اولادیں،
جون کے فائدہ تیری ڈگری دا کرما لیا ڈاکٹر بن کے تو اتنی بڑی گل تے داد نہیں دیتی من علاج کر میرا تھوڑا جہا سورج سے ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں سامعین گرامی میں کہاں جاؤں اگر میرا مجمع یہ بات نہیں سن سکتا ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں ارے شبزادگان شام قاسم فرماتی شرم نہیں آتی او غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے یہ رنگ ہے لکھنؤ کا چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو ایسی ایسی تشبیہ دی ہے نا شہزادہ قاسم تے داشت کو دیکھ کے اے مر گئے ہے شیر سنو اگلا کیا بات یہ میں نہیں پڑھنا اور یہ شیر نہیں پڑھنا ایسے ایسے حیوانات سے تشبیہیں دی آخر کو بات بھی کون کر رہا ہے جن کو پراپرلی آیت ڈیڈیکیٹ کی جا سکتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور سامنے وہ ہیں جنہیں پراپرلی ڈیڈیکیٹ کی جا سکتی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین ایک طرف احسن تقویم کے بنے ہوئے ایک طرف اسفل سافلین کے بنے ہوئے وہ خالق نہیں فرمانے والا ثم رددناہ اسفل سافل پھر وہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا پڑھ رہا ہوں شعر یا تو مجھے چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے مہربانی کرنی ہے یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے شہزادہ فرماتا ہے اے جڑی جاوے نا اے جا اس نے توڑی میرے خالے سرائے کی کھتی سڑے دن کھتی آ دن نا کیا بولتے ہیں جو کھتی بولتے ہیں اردو میں اسے کہتے ہیں گتی سرائے کی کھتی تو اردو میں گتی چاچا جی میں ہو ناراض ویسا جی مجمع میں میں آپ میں آدھا پہ میں رینج ہو ویسا میں لاہور تائی رینج ویسا شہزادہ فرماتا ہے کوفیو اور شامیو ارے فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم میرا باؤل ریڈی کروائیں فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم میرا 7 گھنٹے کا سفر ہے پلیز فوج کثیر دیکھ کے مسٹر یار پلیز مجھے دیکھو اللہ دے نام ہے میں نے دیکھو I want to say something on this issue please I need your help فوج جلدی کرے آئے فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم ارے بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم او خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم ارے خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں کوئی مجھے پریشان نظر آئے تو میں اس کی پریشانی دور کروں او خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم مشکل ترین مصرع آ گیا چڑھے آ رہے ہو تم تو شامیوں یاد رکھنا قاسم کا اعلان ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو ارے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے ٹکڑوں میں ارے بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری پریشان تو نہیں ہو ڈر تو نہیں ہے یہ جڑے تسی جام نو دیندے پے ہو نا ممبر تے رکھن واسطے اے اتھوں دے نے انہاں چوں نہیں اے مہربانی کریا ہے ان کا حساب الگ ہونا چاہیے گتی سے کھینچ دیں گے کوفیو
شامیوں، صحرائی نسب کے لوگوں، اور میرے حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، اور میرے حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، جملہ کہوں نشان دراڑ دیوار کعبہ سے اپنے دلوں میں بغض رکھنے والوں، اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھینچ کے پھینک دو نیچے۔ شامیوں اور کوفیوں، مجھ سے لڑتے ہو؟ ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے۔ ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو کہ یہ لومڑیوں کی اولادیں یہ شیر سے لڑنے آ گئی، جنگل میں لڑنے آئے ہو تم۔ اچھا یہ آخری 6 لائنیں ہیں، ممبر چھوڑ رہا ہوں، بہت رحمتیں تمام، آپ کو مولا سلامت رکھیں، آپ نے بہت اچھا سنا، میری طرف سے کچھ دل دکھا ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آدھن تو سمجھیا تھا یہ اکھاڑے بھی بھریا میلہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، میری گل سمجھ آتی پئی ہے، یہ بھی سچ ہے نہیں، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے مجھے، آپ ریلیکس رہیے، مجمع نہیں بھی داد، بہت مجالس زندگی میں ایسے پڑی ہیں جن کی کوئی داد نہیں ملی لیکن مطمئن ہوں، ایسے مطمئن، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بندے کو سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ جی حالی بھی بھریندہ پہ تو میرے کو نہیں بھریندا، مولا بڑے ہر شخص روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، انسانی فطرت، ہر شخص روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، گریا کو خدا نے معیار بنایا ہے، تم اپنی خباثت میں بنے ہیں دشمن حیدر، خدا نے تو ہر ہی کو عزادار بنایا۔ سامعین گرامی ایک غلط فہمی اپنی دور کر کے جائیے گا، غلط ایجنڈا آپ لوگوں تک پہنچایا گیا، غلط پالیسی آپ کو بتائی گئی کہ علی کی اولاد صرف لڑتی اچھا تھی، مجھے مولا کی قسم علی کی اولاد جتنی اچھی تلوار چلاتی تھی اس سے اچھا قلم چلاتی تھی۔ غلط نظریہ ہے سامعین گرامی، یہ تھنکنگ ہی غلط ہے، خدا کی قسم کے مولا گئے کسی تے دھون لا دیتی تے کسی دی باں وڈ چھوڑی تے کسی دی لت کپ چھوڑی، نہیں ہے ایسا، میرے مولا بندے مارنے نہیں آئے، زندگیاں بانٹنے آئے تھے۔ دنیا دشمن کو تلوار سے ہراتی ہے، علی کی اولاد سب سے پہلے کردار سے لڑتی تھی، اس کے بعد گفتار سے لڑتی تھی، اس کے بعد اخلاق سے لڑتی تھی، اس کے بعد قلم سے لڑتی تھی، پھر اس کے بعد جا کر تلوار کی باری آتی تھی۔ نہیں یقین تو رکھو میرے سر پہ قرآن مباہلہ کردار کے زور پہ جیتی گئی، خیبر تلوار کے زور پہ جیتی گئی، مکہ گفتار کے زور پہ فتح ہوا، کردار گفتار اور تلوار سے تو لڑا جا رہا تھا، لیکن چلیں آگے چلتے ہیں، اب علی کی اولاد بات کر رہی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو شہزادے کا حملہ سناؤں گا، ابھی صرف ریجز پڑھ رہا ہوں۔ کرنارا میں دھرتی کو ہلامات منے سے، کرنارا میں دھرتی کو ہلامات منے سے، افلاک زمینات گرامات منے سے، نعرہ میرے مولا سلامت رکھیں، ادھر دیکھیے گا، ادھر حملہ پھر کبھی، ابھی صرف بات سنا رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں کہ یہ بولتے کیسا تھے، خدا را یہ میرے بندے سامعین گرامی جہاں جہاں تشریف فرمائے، نفاست دیکھیے، شہزادہ فرماتا ہے شامیوں مک گئی نے نوکری، ارے کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں،
میں باہر ہوں آیا یہ سمجھا تو یا مجھے گل میری ہو کی ارے کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں. اب اس میں تلویں کون سی تھی جو آپ نہیں سمجھے؟ آخری 6 میں سنیں. کیوں غرق ہو؟ اب یہ بتا رہا ہوں کہ لڑنا تو دور کی بات، یہ بول کے دشمن ہرا دیتے تھے. کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں، کیسی خلش چھپی ہے دل کی نادار میں. حب پتانے بز میں کسی شر کے پیار میں، ہذیان بک رہے تھے جنوں کے بخار میں. گرافٹ کے حوالے سے، خیال کے حوالے سے، تلمیح کے حوالے سے، استعارے کے حوالے سے، اشارے کے حوالے سے، کنائے کے حوالے سے، رمز کے حوالے سے، سوال کے حوالے سے، قافیہ بندی کے حوالے سے، تخیل کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، اوزان کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے، تفہیم کے حوالے سے، نغمگی کے حوالے سے، چاشنی کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے، مکمل حوالوں سے دیکھنا ہے کہ شعر لٹریچر کے پایوں پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں. بیٹھا ہے کوئی اردو ادب کا ماسٹر تو سر اٹھائے، مصرع رد کرے عسکری زندگی بھر پھر لشکانی نہیں آئے گا. شہزادہ فرماتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل شب عاشور امان نامہ لائے تھے، امان نامے میں لکھا ہوا تھا کہ حسین کو چھوڑو ہم تمہاری جان بخش دیتے ہیں، حسین ہمارے حوالے کرو. اور قاسم اور عباس سے کہتے تھے حسین کو چھوڑو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور ہذیان بک رہے تھے جنوں کے بخار میں، شامیوں ہم سے یہ مطالبہ. او غربت میں، ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. بھائی کو کفن مل جاتا سامنے اور بہن کو چادر مل جاتی. 2 شعر، 1 روایت ممبر چھوڑ. اپنے حوالے سے جو میں جس منٹ میں نے ممبر چھوڑنا تھا اس میں 5 منٹ رہتے ہیں، میں 2 منٹ بس. شعر سنیے. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، شعر آسمان سے بڑا ہے. فلک شگاف، قیامت آمیز مصرع. مصرع حسین اکبر اٹھا چکے تھے، اٹھا چکے تھے. حسین اکبر اٹھا چکے تھے، مگر یہ ممتا عجیب شے ہے. حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. میرے مولا ان آنکھوں پہ اپنا رحم فرمائے. کیا گریا ہے جی. ماؤں کے دل اس حوالے سے ذرا نازک ہوتے ہیں. سامعین کرام مجھے دیکھیے گا، اوپر خدا ہے نیچے قبر ہے. بت ہی اپنے اندر سے مار دیا خدا کی قسم. اسی لمحے میں میرے مولا زندگی چھین لیں اگر اپنے اندر یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ پہلے والے سے بڑی پڑھنی ہے یا بعد والا چھوٹی پڑھ. کربلا والوں کا نظام ہے، ہر کوئی اپنا کاسا پھیلاتا ہے. میری مخدومہ ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے رہی ہیں، خالی کوئی بھی نہیں جا رہا. مجھے ایک آنسو چاہیے جو میری بخشش کا سامان ہو. بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے. میرے مولا تھوڑا سایہ سلامت رکھن. میں 1 منٹ کے بعد میرا بھائی ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں. ماؤں کے دل اس حوالے سے ذرا نازک ہوتے ہیں. میرے پسندیدہ ترین ذاکر ہیں جناب لیاقت سمندوانا صاحب. وہ ایک ایسے ذاکر ہیں جنہیں ذاکر بھی سنتے ہیں. کیا کمال بات. زبان حال کا اس سے دردناک جملہ میں نے نہیں سنا. روایت نہیں بھی ہے تو زبان حال کی بھی گنجائش ہو تو میں نے اس سے قیمتی جملہ نہیں سنا. وہ قاتل علی اکبر ایک رات کے لیے سید سجاد کا مہمان بنا نا، عجیب جملہ ہے. جب وہ جانے لگا نا تو جناب سجاد علیہ السلام نے اسے روک کے کہا بھئی جناب علی اکبر دی
दुखी मां पई यादी है अकबर दा कातिल एक छोटे जे सवाल दा जवाब ता दे भाई जे मेरे अकबर नू बरछी मार लिया या तो वत भन्नी क्यों नहीं? क्या बात है। मजमून भी बड़ा निहायत दर्दनाक किस्म का है। सामीन गिरामी, डॉक्टर हसनैन अकबर शालकोट के शायर हैं, उनका शेर सुनिए। मैं मजमून पे आ गया। फरमाते हैं कज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर बेटी का खत आया इधर बेटे की जान निकली। मैं तो कासा फैला के खड़ा हूँ, छोड़ रहा हूँ मेंबर मौला की कसम। कज़ा की आखिरी हिचकी, वो जो आखिरी हिचकी मौत की होती है ना, फरमाते हैं उस हिचकी ने अकबर से वफा नहीं की। उधर बेटी का खत आया, मौला की कसम आपकी आंखें मुझे मजबूर न करती, मैं पूरा शेर कभी न पढ़ता। इधर अकबर की जान निकली, हजूर शेर है, निगाहें जानिबे खैमा थी और शबीर कहते थे कयामत आएगी खैमों से घर अकबर की मां निकली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान। अज़ान असर से कुछ लम्हात कबल स्याह रंग के चंद खैमे, उन खैमों में से एक खैमे के बाहर एक जख्मी ज़ईफ कब्ज़ा तलवार पे अपनी जख्मी जबीन टेक कर अपने दुखों का हिसाब कर रहा। तारीख कहती है उस वक्त उसके सीने में उसके अकबर की बर्छी भी थी, उसके अंदर उसके कासिम के टुकड़े भी थे। छोड़ दा पे मेंबर सामीन गिरामी, बहुत गिर गया हो गया बाखुदा। वो बीबियाँ राजी हो जाएं जो बकिया छोड़ के आ जाती हैं। उसके असगर का तीर भी था, उसके अंदर ये क़यामत भी थी कि मेरे बाद मेरी बहन की चादर का क्या होगा। उसे ये फिक्र भी थी मेरे बाद मेरी बेटी ने कितने तमाचे खाने। अब आप एक बाप हैं, आप वालिदैन मेरे सामने बैठे हैं, अब मुझे आप बताएं, खुदा की कसम मर न जाए ये कौम रो रो कर। भाई इतने दुखों में भी जिस बाप ने खुद को संभाल रखा है, उस पर एक और क़यामत टूटी। अचानक किसी ने उसका शाना हिला के कहा हुसैन उठ, मदीने से तेरी बीमार बेटी का कासिद आ गया। मैं ऐसे ही मिंबर छोड़ रहा हूँ। कम अज कम जैसे खुदा ने एक दिन की भी बेटी दी है यार। हुसैन मदीने से तेरी बीमार बेटी को अब भले अंदर कितनी कितनी कयामत थी, लेकिन अब हुसैन रह नहीं सके। तारीख कहती है मेरे इमाम तड़प के उठे। मेरे इमाम ने कासिद की तरफ देख के रो के फरमाया मुझे जल्दी से बता मेरी बेटी खैरियत से तो थी। उसने कहा मौला मैं ये नहीं जानता, मौला मैं तो आपकी बेटी का खत लाया हूँ। अमीन करामी ये कच्ची का इलाका है, कदीमी जाकरी है, कैसी कैसी शख्सियात यहाँ से गुजरी हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं दामन फैला के खड़ा हूँ, एक आंसू आ जाए मैं सलाम कर रहा हूँ। मौला मुझे नहीं पता, मौला आपकी बेटी के अहकाम थे। मौला आपकी बेटी ने कहा था खत देने से पहले देखना मेरे बाबा के साथ एक 32 साल का जवान खड़ा हो। मौला उसने कहा था मेरी जानिब से उस जवान के बाजुओं में बोसा देना। फुरात की जानिब मुंह करके फरमाते हैं गाजी जल्दी आ तेरी बेटी के सलाम आ गए। गाजी मेरी बेटी के सलाम आ गए। गाजी तेरे अकबर की बहन के तेरे नाम पैगाम आए। 1.25 घंटे का मजमून है जो मैं मुहर्रम में पढ़ता हूँ। 1 घंटे 10 मिनट का ये मजमून है। शहजादी का ख़त लिखना, कासिद को ढूंढना, 40 दिन तक धूप में खड़े होकर काफिलों का इंतज़ार करना, कोई काफिला करबला इराक को जाए तो मैं अकबर के नाम ख़त भेजूँ। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। बा खुदा आखिरी दिन ये हालत थी
میری شہزادی یہ بچھوڑے کی ملکہ نے کنیزوں سے کہا تھا مجھے قاصد نہیں مل رہا، میں کیا کروں، مجھے 40 دن ہو گئے، میرے پاؤں کے تلوے دیکھو میں کھڑے ہونے کے قابل رہے۔ با خدا یہ تفصیلی مضمون ہے۔ نواب کربلا کے ہاتھ میں بیمار بیٹی کا خط آیا، میرے امام چلتے چلتے خیمے میں آئے، ہر بیوی کو آواز دی جلدی سے میرے خیمے میں آؤ، مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے سب سے آگے شام کی قیدر تھی، میں 1 منٹ کے بعد ممبر پہ نہیں ہوں۔ شام کی قیدر نے رو کے فرمایا میرا بھائی جلدی کر بتا میری بیٹی نے مدینے سے کیا لکھا ہے۔ اب حسین بادشاہ نے رو کے فرمایا بہرحال تاریخ کہتی ہے جس کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہن کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ میرے امام جب روتے رہے پڑھ نہیں سکے تو شام کی قیدر نے چادر کا واسطہ دیا، میرے بھائی بتا اکبر کی بہن نے مدینے سے خط میں کیا لکھا ہے۔ اب کمر میں ہاتھ آیا اور رو کے فرماتے ہیں بہن حکم کی ہے تو سنو، خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلینۃ الضعیفہ۔ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ او بابا تیری بیٹی کو دکھائی نہیں دیتا، او بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں۔ بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا۔ او بابا اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں۔ بابا ہر شام قبر نبی میں جا کے چراغ روشن کرتی ہوں کہ بڑا 3 صفحات کا خط ہے، میں 3 لائنوں کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ میری بیوی نے بڑے درد بھرے سوال کیے ہیں، او بابا مجھے بتا میرا اصغر کون ہے، چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ او بابا میری 4 سال کی بہن کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ 3 صفحات کے خط میں سے میں آخری لائن پڑھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا۔ جملہ قیامت آمیز ہے، اس سے زیادہ رعایت بھائی بہتر ہو بھی نہیں سکتی۔ انکل جہانگیر کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، نواب کربلا نے فرمایا بہن حکم کیا تھا، اب سنو خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے لکھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ بھلے کچھ بتا بھلے کچھ نہ بتا، لیکن غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے۔ او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے کہا تھا شکرہ تم یہی رکو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ بابا میں آج تک اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں، اسے کب بھیج رہے ہیں۔ ہو گیا میرا مضمون، بیٹی کا خط لے کے میرے بادشاہ خیمے سے باہر آئے، اندر بیویوں کا گریہ تھا، باہر قاصد نظر آیا۔ قاصد نے ہاتھ مار کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے، آپ کی بیٹی نے خط کا جواب مانگنا ہے۔ موقع میری نوکری میں اپنے ٹائم کو ڈھیر پڑ گیا، میں معافی چاہنا میں ادھے میٹنگ میں مجھے چھوڑ دا۔ مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب، وہ بندہ سر نیچے کر لے جسے ماتم نہیں آتا۔ خط کے جواب کا نام آیا، غریب کربلا نے خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھ کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے کہ بلا راوی کہتے نواب کربلا نے قاصد کا بازو پکڑا، بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی۔ اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، میری بیٹی سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی دکھی بیٹی آپ کا گریہ اپنی نیاز کر کے دے۔